اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس سے قبل یہ ادارہ تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ تو یہ جو ادارہ ہے اس کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ یہ پورے صوبے میں جو بلڈنگز تعمیر ہوتی ہیں، جو فیکٹریز بنائی جاتی ہیں، ان کے باقاعدہ نقشے بنائے جائیں اور کچھ بائیلاز ہیں، ان بائیلاز پر ادارے کے افسران عمل درآمد کرائیں۔ لیکن کراچی اور سندھ کے جو بڑے شہری علاقے ہیں وہاں جو اداروں کے افسران ہیں ان بائیلاز کو بالائے طاق رکھ کر، ان قوانین کو بالائے طاق رکھ کر غیر قانونی تعمیرات میں ملوث رہے ہیں ہمیشہ، اور ابھی بھی اس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، پھر اس ادارے میں جو ایماندار افسران آئے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ جس مقصد کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کو پوری طرح سے اس پر عمل درآمد کرایا جائے، لیکن ایسے افسران کو جو طاقتور رشوت مافیا ہے مبینہ طور پر، وہ زیادہ ٹائم رہنے نہیں دیتی اور طویل جو ہے بہت بڑی رقم خرچ کر کے ایسے افسران کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے قبل جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ڈی جی تھے، ڈائریکٹر جنرل، وہ تھے شہمیر بھٹو۔ اور شہمیر بھٹو نے جو کرپشن کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی مختلف اخبارات، ٹی وی چینلز پر چلنے والی خبروں کے بعد، تو اس کمیٹی نے اس وقت ایک مختصر سے عرصے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 22 سے 25 افسران کی ایک فہرست ترتیب دی تھی انکوائری کے بعد کہ یہ جو افسران ہیں یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن میں بھی ملوث ہیں اور شہر کراچی کی خوبصورتی کو بھی تباہ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے، اور ان کے جو انڈر میں علاقے ہیں وہاں جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں اس سے نہ صرف ان علاقوں کا ڈرینیج سسٹم، نکاسی آب اور فراہمی آب کا سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ تو ان افسران کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی تھی، اور پھر یہ شہمیر بھٹو صاحب ان کرپٹ افسران کے خلاف تحقیقات کرنے جا رہے تھے، لیکن انہیں ایک طاقتور مافیا نے شہمیر بھٹو صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹوانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اب وہ جو افسران تھے جن کے خلاف وہ تحقیقات ہوئی تھی ان کے نام سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے انجینئر شیراز ندیم، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے 17 گریڈ میں۔ اور اچھا، یہ جو رپورٹ تھی 21/7/2025 کو سامنے آئی تھی رپورٹ تیار ہو کر۔ دوسرے ہیں اس میں عابد علی بھٹو، بلڈنگ انسپیکٹر 14 گریڈ۔ جنگی خان مکسی، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، یہ بھی 17 گریڈ میں تھے۔ شاہد حسین جوکھیو، بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 14۔ اورنگزیب علی خان، بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 14۔ اسد خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17۔ عامر الحسن، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 16۔ غلام مرتضی تنیو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی بی ایس 17۔ توفیق احمد انصاری، بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 14۔ سید جاوید قدیر، بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 14۔ دلیپ کمار، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 14۔ محمد سجاد احمد، بلڈنگ انسپیکٹر، ان کا بھی گریڈ 14 تھا۔ شہزادو خان کھوکھر، ڈپٹی ڈائریکٹر گریڈ 14۔ فرحان ایوب، بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 14۔ صبور سلیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 14۔ مسٹر علی خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17۔ ماجد علی مکسی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17۔ آفتاب احمد سومرو، ڈپٹی ڈائریکٹر گریڈ 18۔ توفیق انصاری، بلڈنگ انسپیکٹر گریڈ 14۔ سید مزمل حسین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17۔ اور فیاض حسین مہر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17۔ اور پھر آخر میں تھے
मोहम्मद इमरान शेख असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17। इसमें आसिफ शेख भी हैं और एक अदील कुरैशी भी हैं जिनका नाम मेरे पास लिस्ट में इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैंने बताया ना कि 22 से 25 ऐसे अफसरान थे जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट तैयार हुई थी, और शहमीर भुट्टो साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करने जा रहे थे। बहुत से लोग अपनी नौकरी गंवा देते इसमें, और बहुत से लोग जो थे मुस्तकिल बुनियादों पर उनको कभी भी पोस्टिंग नहीं दी जाती। ऐसा सिस्टम कोई बनने जा रहा था, लेकिन ताकतवर माफिया ने एक पोल कायम किया इन तमाम अफसरान ने, और फिर पोल के जरिए भारी रकम उसमें जमा की, और फिर जो इनके आला अफसरान थे या वज़रा थे उन तक वो मुबैना तौर पर उनको देकर, माल देकर, फिर शहमीर भुट्टो साहब को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से फारिग करवाया गया। तो ये ताकतवर माफिया थी। अच्छा, अब गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 30 मार्च को साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आगा मसूद के मुतालिक खबरें शाया हुई थी, और इसका एक लेटर भी जारी हुआ था नैब से कि 250 बिल्डिंग ऐसी थी जो उनके दौर में, जो वो डीजी थे, तो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी। उनके नक्शे भी मंजूर नहीं हुए थे, मुबैना तौर पर वो इनलीगल तामीर की गई थी। उस 250 बिल्डिंग्स की, और इससे पहले भी जो डीजीज थे उनके हवाले से लेटर आया था नैब की जानिब से कि वो ये 250 जो बिल्डिंग्स हैं इनकी जो रिकॉर्ड है वो लेकर नैब में हाजिर हों। लेकिन कहा जाता है कि वो एक और आखिरी हाजिरी थी उनकी, वो वहां गए और खाली हाथ गए, और फिर खाली हाथ ही वहां से वापस आ गए। वो जो नैब की इंक्वायरी थी उस इंक्वायरी को दबा दिया गया। अब आगा मसूद की जो इंक्वायरी दबाई गई उसमें एक जावेद शेख हैं प्राइवेट बीटर, जो नासिर शाह सूबाई वजीर बल्दियात के ये समझे कि जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी वो कहलाते हैं, और उनको प्राइवेट तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुबैना तौर पर मलीर के पोश इलाके दिए गए हैं। और फिर उसके साथ साथ पूरे शहर में जो सिस्टम बांटता है वो यही शख्स है। अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इसके जरिए कराई जाती है, लोग इसके दरों पर हाजिरियां देते हैं। तो जावेद शेख ने कहा कि वो इंक्वायरी नासिर शाह के कहने पर मैंने बंद करवा दी है। यानी नासिर शाह ने जावेद शेख को कहा, बकौल जावेद शेख के मुझे कहा गया कि आगा मसूद साहब की इंक्वायरी बंद करवानी है, मैंने उनकी इंक्वायरी बंद करवा दी। इससे कबल यही जावेद शेख ये कहता रहा है कि नासिर शाह के खिलाफ भी नैब में जो थे मुकदमा थे, उनकी हाजिरियां भी, उनकी फाइल भी मैंने बंद करवाई थी। तो जिस तरह से जावेद शेख को नवाजा जा रहा है, उससे तो ये हकीकत, ये खबर जो है दुरुस्त साबित होती है कि एक प्राइवेट शख्स को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जिस तरह से नासिर गौरी को लाया गया है एग्रीकल्चर से, इस तरह से इसको प्राइवेट तौर पर एक सिस्टम दिया गया, और सिस्टम के तहत ये जो लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवाता है। और कुछ इलाके एक इसकी मर्जी पर दिए गए हैं, वहाँ गैर कानूनी तामीरात हों या कब्जे हों, वो सब जावेद शेख की निगरानी में कराए जाते हैं। बल्कि जो अफसरान हैं जिनमें एक तो जिया काला, जो कुछ 3-4 माह के बाद रिटायर होने वाला है, अदील कुरैशी हो, या ये कहा जाए कि वो अवैस हुसैन हो, या वो हो अपना असगर असगर जो दूसरे नाम से जिसको कहा जाता है कि रफ़ी, जो कोरंगी में गुज़श्ता 26 सालों से जिनकी सिस्टम वहाँ चल रहा था। तो अब ये तमाम लोग जो हैं रात को गहरा तंग कर कर बैठते हैं, और वहाँ जावेद शेख के पास इनकी हाजिरी होती है, और जावेद शेख इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अब बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करता है। तो ये उनकी जावेद शेख की वजह से ये तमाम लोग पोस्टों पर हैं, और ये तमाम लोग इसको मुबैना तौर पर हिस्सा भी देते हैं, और इसके साथ साथ इसको मालिश करवाने का शौक है, तो ये तमाम अफसरान उसकी मालिश भी करते हैं और खिदमत भी करते हैं, और रक्स व सरूर की महफिलें भी मुनक्कद की जाती हैं जावेद शेख के हाउस पर। ये तमाम अफसरान इसकी मुनक्कद करते हैं, लेकिन जावेद शेख ने भी बड़े कैमरे निस्ब किए हुए हैं, वो तमाम लोगों की फुटेज भी बनती है वहाँ,
اور تمام لوگوں کے ریکارڈ بھی وہاں بنائے جاتے ہیں۔ تو جاوید شیخ نے جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈی جی آغا مسعود کی جو فائل دبائی ہے یا جو مقدمہ ہے اس کا خاتمہ کروایا ہے، وہ جاوید شیخ نے کا کہنا ہے کہ وہ ناصر شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے اس مقدمات سے ان کو فارغ کروایا۔ ناظرین، ابھی جو میں نے جن افسران کا ذکر کیا ہے، 22 سے 25 افسران، شہمیر بھٹو صاحب نے جن کی رپورٹس تیار کروائی تھیں تحقیقاتی رپورٹ کے بعد، جو کرپشن میں ملوث رہے تھے، ان کی جو رپورٹ جس نے تیار کی تھی وہ تھے مجاہد عباس، اور وہ سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آغا مسعود عباس کے کزن تھے۔ انہوں نے وہ تھے سابق ڈائریکٹر ویجیلنس، اس وقت ڈائریکٹر تھے ویجیلنس کے۔ انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی تھی، اور پھر ہوا یہ تھا کہ بعض افسران نے انہیں ان کے آفس کا دروازہ بند کر کے ان کی پٹائی کی تھی، اور اس قدر تشدد کیا تھا اس پر کہ وہ کئی روز تک ہاسپٹلائز رہے تھے۔ اب جب وہ ریٹائر ہو گئے تو وہ اپنی فائل بنوا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کی، تاکہ ان کو پینشن بھی مل سکے اور ان کے جو بقایا جات ہیں وہ ان کو مل سکے۔ تو اس میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ یہ موجودہ جو افسران ہیں، جو 22 افسران میں سے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک طویل فہرست ہے جو اس وقت مختلف جگہوں پر تعینات ہیں، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں خاص طور پر آصف شیخ، اور آصف شیخ جو ہے وہ شخصیت ہیں جنہیں اس وقت پورے کراچی کا سسٹم دیا ہوا تھا۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ سسٹم چلا رہے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ذرائع نے بتایا کہ وہ آفس نہیں آتے بلکہ ایک اپنے پرائیویٹ آفس سے بیٹھ کر یہ سسٹم ڈیل کر رہے ہیں۔ اور پھر گزشتہ دنوں انہوں نے چند پوسٹنگ کے لیے صوبائی وزیر کی جانب سے کچھ پرچیاں آئی تھیں کچھ افسران کی پوسٹنگ کے لیے، تو انہوں نے برملا ان لوگوں کو کہا کہ میں یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، میں 12 سے 15 کروڑ روپے اپنے ایک ضلع سے جو ہے وہ ہفتہ وار ادائیگی کرتا ہوں، تو جب میں اتنے پیسے دیتا ہوں تو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی میری مرضی اور منشا کے مطابق ہوگی، تو میں جس کو چاہوں گا اس کو لگاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کا جو پوسٹنگز کے لیے آصف شیخ صاحب کے پاس گئے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 12 سے 15 کروڑ، 12 کروڑ ہفتے سے بنتا ہے ایک ضلع کا 48 کروڑ روپے، اور 15 کروڑ سے ایک ضلع کا بنتا ہے 60 کروڑ روپے۔ تو کراچی میں 7 اضلاع ہیں، تو 7 اضلاع کے لگائیں تقریباً یہ کوئی 3.25 ارب روپے منتھلی رشوت ہے جو بقول آصف شیخ کے جو ہے وزیر کو دی جاتی ہے، 3.25 ارب روپے ماہانہ۔ تو یہ انہوں نے برملا کہا ہے آصف شیخ نے تمام لوگوں کے سامنے، اور اس کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں جو یہ۔ تو ایک مرتبہ پھر میں ضیاء کالے کا ذکر کروں گا۔ ضیاء کالا جو ہے وہ اس نے عزیر امتیاز سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں اور 4 سے 5 ماہ کے بعد میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے 4-5 ماہ گزارنے دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کمنٹمنٹ کی ہے کہ وہ جاوید شیخ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، تمام لوگوں کے ساتھ مل کر میں کام کروں گا۔ تو اس نے ریکویسٹ کی ہے یہ۔ اب دیکھنا یہ کہ چونکہ یہ مالشیے بھی ہیں جاوید شیخ کے، یہ کس حد تک اس کو ساتھ رکھتے ہیں ضیاء کالے کو۔ اچھا، کاشف جو ہے، اصغر عرف کاشف، جو جس نے ان دنوں پناہ لی ہوئی ہے جاوید شیخ کے قدموں میں، اس پر اینٹی کرپشن نے رمضانوں میں چھاپا مارا تھا اس کے آفس پر، اور اس کا 26 سالہ ریکارڈ انہوں نے طلب کیا تھا، لیکن یہ ان دنوں ملک سے فرار ہو گیا تھا، اور اب کہا جاتا ہے کہ اس نے بیل بیفور مبینہ طور پر بیل بیفور اریسٹ کروا کر وہ دوبارہ آ گیا ہے، دوبارہ اس کو پوسٹنگ دے دی گئی ہے، دوبارہ یہ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ ظلم تو آپ دیکھیں کہ جو شخص 26 سال سے ایک سسٹم چلا رہا تھا، جو پیون تھا اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، وہ دوبارہ جو ہے وہ پوسٹ ہو گیا ہے، اور دوبارہ وہی اسی طرح سے کروڑوں روپے کی کرپشن کر رہا ہے۔
گزشتہ 26 سالوں سے یہ اس میں ملوث رہا ہے۔ تو کرپشن کی یہ انتہا ہے۔ میں آج جو ہے وہ فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے بار بار یہ میں التجا کرتا ہوں، اور آج تو میں ہاتھ جوڑ کر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آرمی چیف صاحب، یہ کراچی جو ہے، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور اس معاشی ہب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، کیونکہ پاکستان کے خزانے میں 70% ٹیکس جو ہے اس کراچی کا شہری ادا کرتا ہے۔ سندھ کی معیشت میں 95% ٹیکس یہ شہر ادا کرتا ہے، 5% ٹیکس جو ہے سندھ کے دوسرے شہروں سے ملتا ہے۔ اس معاشی حق کو بچانے کے لیے، اس معاشی حق کو آپ جب تک نہیں بچائیں گے، اس معاشی حق کی طرف آپ کی توجہ جب تک نہیں ہوگی، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کی ترقی و خوشحالی چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ماضی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دنوں بہت عزت سے نوازا ہے، اس لیے کہ آپ حافظ قرآن ہیں اور ملک سے سنسیئر ہیں، ملک کی سلامتی بھی چاہتے ہیں اور ملک کو خوشحال بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اقدامات قابل تعریف ہیں، لیکن یہاں جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گزشتہ 17 سالوں سے جو سندھ کا سسٹم دیا ہوا ہے، اس سسٹم نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہمارے اداروں کی توجہ اس کراچی شہر پر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اس شہر کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اس شہر میں جو لوگوں کی جو صورتحال ہے، لوگ جس طرح سے پریشان ہیں، اس شہر کی ترقی کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر میں کس قسم کی زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس شہر کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا رہی ہے، پورے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاشی ہب ڈوب جاتا ہے تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اس شہر سے ملنے والے ٹیکس سے سرکاری افسران کو تنخواہیں بھی ادا کی جاتی ہیں، فوج کے لوگوں کو بھی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، اور اسی ٹیکس سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، اور اس اسلحے سے ہندوستان کو جو ہے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کراچی جو معاشی ہب ہے، اس پر خصوصی توجہ دیں۔ اللہ کے واسطے یہ جو کچے کے ڈاکوؤں نے اس شہر میں لوٹ مار کی ہوئی ہے، جس طرح سے غیر قانونی تعمیرات، پلاٹوں پہ قبضے، اغوا برائے تاوان اور گن پوائنٹ پر لوٹنا، اسٹریٹ کرائم، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ منسلک ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر حافظ عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، پورے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پورے شہر کی یہی آواز ہے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ تو مہربانی کر کے شہر کی بربادی اور خوبصورتی کی تباہی میں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نے کردار ادا کیا ہے، وہ انتہائی گھناؤنا ہے۔ 17 سالوں میں جو وزیر رہے ہیں، وزیر بلدیات رہے ہیں، ان سے حساب لیا جائے، ان کی دولت کو چیک کیا جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی گاڑیاں بھی نہیں تھی، آج ان کے پاس درجنوں گاڑیاں ہیں اور درجنوں بنگلوز ہیں۔ تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جائے، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے آرمی چیف صاحب کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ اس وقت آپ طاقتور شخصیت ہیں اور آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو حکومت ہے، جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے جس انداز سے کراچی کو نظر انداز کیا ہے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے گل پلازا کو نظر انداز کیا ہے، وہاں 80 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور وزیر اعظم سیاسی دورہ کر کے واپس چلے گئے۔ آپ نے ماضی میں جس طرح سے تاجروں سے، صنعت کاروں سے، بلڈروں سے ملاقات کر کے ان کی شکایات کو دور کرنے کی کوشش کی، آپ اس میں بھی ناکام رہے۔ اس میں بھی سندھ حکومت نے آپ کو ماموں بنایا اور وہ ان اقدامات پر عمل نہیں کیا جس کے آپ احکامات صادر فرما گئے تھے، بلکہ ہوا یہ کہ انہی حکمرانوں نے، سندھ کی نسل پرست حکومت نے ان تاجروں کو، ان صنعت کاروں کو، ان بلڈرز کو بلا کر تھریٹ کیا کہ آپ آرمی چیف سے ہماری شکایتیں کرتے ہیں، آپ وہاں شکایتیں نہ کریں ورنہ آپ کا انجام پھر آپ خود سمجھتے ہیں۔
تو یہ تمام چیزیں چیف آف دا آرمی اسٹاف آپ توجہ دیں اس پر، آپ خصوصی توجہ دیں اس شہر کراچی پر. یہ کراچی شہر اس ملک کا قرض بھی اتارے گا، اس ملک کی جو معیشت ہے اس معیشت کو بھی سنبھالے گا، اور پورے پاکستان میں آپ کو جو ہے وہ معیشت مستحکم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ یقیناً ان باتوں پر خصوصی توجہ دیں گے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ الرٹ ہو کر، خاص طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو بدعنوانی ہے اس کا قلع کما کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں پوری طرح سے معاونت کریں گے ہمارے آرمی چیف کی. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.